اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے رب العزت کے لیے جو خالق ہے اجساد نورانیہ کا۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ احباب کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہ ایک تاریخی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے جس کی نظامت کے فرائض میرے ذمے ہیں۔ ہمارے لیے باعث تسکین و سعادت ہے کہ خانوادہ شاعری کے چشم و چراغ جناب محب فاضلی صاحب کے اولین ولائی شعری مجموعے کی تقریب رونمائی کا شرف ہمیں یہاں ڈیلس میں حاصل ہو رہا ہے۔ ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس کا ہمیشہ سے تعلق یا کتاب سے رہا یا وارث کتاب سے رہا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آل محمد کا یہ بھی احسان ہے کہ وہ اپنی ثنا کا نزول اپنے شعراء پر کرتے رہتے ہیں۔ وہی ثنا کی نازل کی ہوئی آیتیں کتابی شکل میں جب کوئی شاعر شائع کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کتاب کی پذیرائی تقریب رونمائی منعقد کی جا سکے۔ جہاں صاحب کتاب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری کتاب کی تقریب رونمائی کی جائے، وہاں اہل ولا دوستوں کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ اعزاز ان کے حصے میں آئے کہ وہ اس کتاب کی تقریب رونمائی کریں۔ جن احباب نے آج کی اس تقریب رونمائی کو سجانے کے لیے دام درہم سخن قدم قلم جو کاوشیں کی ہیں، قرآن کتاب اللہ کے وارثین انہیں شاد و آباد رکھے، ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ سامعین محترم، یہ تاریخی لمحات ہوتے ہیں جس میں کتاب کی تقریب رونمائی ہو یا تقریب پذیرائی ہو منعقد کی جاتی ہیں۔ ہم جن ایام میں یہ تقریب منعقد کر رہے ہیں وہ نور کے نزول کا مہینہ ہے اور ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ جب بھی آیات ولایت شاعری کی صورت میں کسی شاعر پہ نازل ہوتی ہیں تو یقیناً اس کا قلم، اس کی فکر، اس کا ہاتھ، اس کا جسم اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ اس پر وہ آیات نازل کی جائیں تو نازل ہوتی۔ میں چونکہ مہمان بھی ہوں اور میزبان بھی ہوں، مہمان اس حوالے سے کہ شکاگو سے یہاں آیا اور میزبان اس حوالے سے کہ میں اب امریکہ واسی ہوں، تو مجھے ہی یہ فخر حاصل ہونا چاہیے تھا کہ میں مہمانوں اور میزبانوں کے درمیان پل کا کام کر سکتا، چونکہ میں مہمان بھی ہوں اور میزبان بھی ہوں۔ در حسین پر کتاب کی تقریب رونمائی کا آغاز تلاوت حدیث قصہ سے ہو چکا۔ آج کی اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں قبلہ علامہ مولانا محبوب مہدی آبدی صاحب، جو IEC حسینی شکاگو کے ریزیڈنٹ عالم ہیں، صاحب عقیدہ، خوش بیان اور شعر فہم شخصیت ہیں۔ ہم انہیں آج کی اپنی اس تقریب رونمائی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ کرسی صدارت پر تشریف لیں۔
قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارے درمیان آج کی اس تقریب میں شرکت کے لیے شاعر بے بدل، لسان معرفت جناب عارف امام صاحب بھی تشریف لائے ہیں ہیوسٹن سے۔ میں تہہ دل سے ان کا ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے اتنی سعی کی، اتنی زحمت اٹھائی اور 4 گھنٹے کی مسافت طے کر کے یہاں تشریف لائے۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں مہمان اعزازی کی کرسی پر تشریف لائیں۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد۔ جیسے ایک مومن کے دوسرے مومن پہ حقوق ہوتے ہیں، ایک شاعر کے بھی دوسرے شاعر پر کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور وہ حق شاعری اور حق مودت ادا کرنے کے لیے جیسے عارف بھائی تشریف لائے ہیں، میں ان کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں۔ عارف امام بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھتی ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں آج کی یہ تقریب سجانے میں جن کا اہتمام ہے جناب ڈاکٹر تجمل صاحب، آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی سامنے تشریف لیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے آجیے پھر واپس آ جائیے گا۔ 3 کا عدد اچھا نہیں لگتا، اس لیے نہیں، ان کو بھی بلاؤں گا، ان کو بھی بلاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے اس سے بہتر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد۔ آخر میں آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، خانوادہ شاعری سے جن کا گہرا تعلق ہے، جنہیں بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک خاندانی شاعر ہیں، جن کے والد کے شاگردوں کو اس بات پہ ناز ہے کہ ہم اس استاد کے جناب امید فاضلی صاحب کے شاگرد ہیں۔ جب انہیں شاگردوں کو اتنا ناز ہوگا تو برخوردار کو اپنے باپ پر کتنا ناز ہونا چاہیے۔ اور انہی روایات کو آگے لے کے چلتے ہوئے راہ ولایت و عقیدت پر سفر طے کرتے ہوئے آج ہمارے مہمان خصوصی اس مقام پر پہنچے ہیں کہ انہیں آل محمد نے یہ اعزاز بخشا کہ جو ان پر مدحت کی آیات نازل کی گئی تھیں انہیں کتاب شکل میں آپ احباب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے جناب محترم محب فاضلی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے مہمان خصوصی ہیں وہ بھی ممبر کی زینت بنے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ان سب احباب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں گزارش کروں گا، آج کی اس تقریب کے کچھ چھوٹے سے حصے ہیں، میں وہ بتا دوں کہ پہلا حصہ اس کا منقبت خوانی کا ہے، جس میں محب فاضلی صاحب ہی کی لکھی ہوئی مناقب آپ لوگوں کے سامنے مترنم زبانوں میں پیش کی جائیں گی۔ دوسرا مرحلہ مجھ فقیر حقیر کے اعزاز میں یہ آیا ہے کہ کچھ کلمات میں بھی کتاب کے حوالے سے کہوں گا۔ عارف بھائی تشریف لائے ہیں، یقیناً وہ ایک معرفت انگیز اور شعر فہم تقریر ضرور فرمائیں گے کتاب کے حوالے سے۔ پھر جناب محترم محب فاضلی صاحب کلام شاعر بزبان شاعر پیش کریں گے، اور آخر میں قبلہ محترم مولانا علامہ محبوب مہدی عبدی صاحب آج کی اس تقریب کے حوالے سے بھی اور 13 رجب کے جو جشن کے حوالے سے بھی آج یہاں خطاب فرمائیں گے۔ سامعین محترم، میں گزارش کروں گا محترم جناب سلمان رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ آل محمد میں منقبت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم
صل علی نعرے حیدری محمد اللہم صل علی محمد جب کبھی نام علی ورد زباں ہوتا ہے، جب کبھی نام علی ورد زباں ہوتا ہے، جب کبھی نام علی ورد زباں ہوتا ہے، مجھ کو مولا پہ خدائی کا گمان مجھ کو مولا پہ خدائی کا گمان ہوتا ہے، اور لاکھ سجدے بھی کرے آل نبی کے در پر، لاکھ سجدے بھی کرے آل نبی کے در پر، حق ادائم کی عبادت کا کہاں ہوتا ہے، کہ حق ادائم کی عبادت کا کہاں ہوتا ہے، اور جس کے نوکر ہو ملک، جس کی سواری ہو رسول، جس کے نوکر ہو ملک، جس کی سواری ہو رسول، وہی معصوم دل کون و مکان ہوتا ہے، وہی معصوم دل کون و مکان ہوتا ہے، اور کفر و ایمان کی کسوٹی ہے ولایت ان کی، کفر و ایمان کی کسوٹی ہے ولایت ان کی، اس لیے نام علی جزو اذان ہوتا ہے، نعرے حیدری اس لیے نام علی جزو اذان ہوتا ہے، اور پنجے تن پاک بسد شوق چلے آتے ہیں، ذکر شبیر دو عالم
میں جہاں ہوتا ہے ذکر شبیر دو عالم میں جہاں ہوتا ہے کتنی آنکھیں غم شبیر میں ہے یہ کتنی آنکھیں غم شبیر میں ہے یکنا کتنا غم دل میں خدا جان نہاں ہوتا ہے کتنا غم دل میں خدا جان نہاں ہوتا ہے کہ میں تو شاعر ہوں محب صرف ابو طالب کا ہاں میں تو شاعر ہوں محب صرف ابو طالب کا جن کی آغوش میں اسلام جوان ہوتا کہ جن کی آغوش میں اسلام کہ میں تو شاعر ہوں محب صرف ابو طالب کا جن کی آغوش میں اسلام جوان ہوتا ہے درود بھیج دیں محمد جزاکم اللہ ربکم. ایک ہے محترم جناب سلمان رضوی صاحب جو محترم جناب محب فاضلی صاحب کا ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے. یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے جب کسی شاعر کو کسی مخصوص لقب سے پکارا جانے لگے. محترم جناب محب فاضلی صاحب کو یہ آل محمد کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ انہیں شاعر ابو طالب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. ایک مسلسل جہاد ہے، ایک مسلسل لڑائی ہے جو ایمان ابو طالب کے حوالے سے اپنے شیروں کی تلواروں کے ذریعے جناب محب فاضلی صاحب ایک مدت سے لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے ہی یہ اعزاز بخشا کہ اپنے سپاہی کو لقب بھی وہی دیا شاعر ابو طالب. آل محمد انہیں صحت و سلامت رکھے. اب میں گزارش کروں گا جناب رضا علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور محترم جناب محب فاضلی صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں. صلوات پڑھتے محمد محمد. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. محمد و آل محمد. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. محمد. بھئی یہ میری آزمائش ہے، دعا
تھوڑے سے وقت میں سبھی کی کتاب ملی ہوتی کہ آپ کو پسند آئے جس انداز سے لکھا کرنا ہو. نعرہ صدر